اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ولکن قد یستشکل فی کل ذالک بان هذه الاعتبارات ثلاث اعتبارات ذہنیۃ لا موطن لها الا الذہن. سلسلہ گفتگو ہمارا مطلق و مقید میں جاری و ساری ہے. جس عنوان کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے وہ عنوان تھا اعتبارات الماہیت عند الحکم علیہا. یعنی جب ہم ماہیت پر حکم لگانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت ماہیت پر کس لحاظ کو ہم لے کے آئیں گے. مصنف نے سلسلے گفتگو کو یہاں تک پہنچایا کہ یہ جو آپ نے اعتبارات والی بات کی ہے ان تمام صورتوں میں ایک اشکال لازم آتا ہے. اشکال کو ہم نے کل بیان کیا تھا، صرف اس کا خلاصہ آج اس کے جواب پر ہم جائیں گے. اشکال یہ تھا کہ اگر ماہیت پر حکم لگاتے وقت آپ ان اعتبارات میں سے کسی بھی اعتبار کو لحاظ کریں گے تو اس لحاظ کی وجہ سے قضیہ حقیقیہ سے تبدیل ہو کے قضیہ ذہنیہ بن جائے گا، جبکہ قضیے کا ذہنیہ یعنی تمام قضایا کا ذہنیہ بن جانا یہ درست نہیں ہے. تو لہذا اعتبارات کو اس طرح لے کے آنا بھی درست نہیں ہے. یہ جو ہے نا کل ہم نے اشکال کیا تھا. مصنف جو ہے نا آج اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ جو اشکال ہے واقعی متین ہے اگر جس نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس اعتبار سے. وہ کیا نگاہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جب ہم ماہیت پر حکم لگا رہے ہیں اور اس ماہیت پر حکم لگاتے وقت ان اعتبارات ثلاثہ کو بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. اگر حکم لگاتے وقت ان اعتبار اور لحاظ کو ہم موضوع کا جز قرار دے رہے ہیں یا موضوع کے لیے قید قرار دے رہے ہیں اس عنوان سے کہ لحاظ بے ما ہوا لحاظ ہے. اعتبار کو بے ما ہوا لحاظ لے کے آ رہے ہیں اور موضوع کا جز قرار دے رہے ہیں یا جو ہے وہ موضوع کے لیے قید قرار دے رہے ہیں. کوئی اس میں فرق نہیں. عبارت میں اس کو ہم تھوڑا سا بیان کریں گے. تو پھر آپ کا اشکال واقعی متین ہے. کیوں بھائی متین ہے؟ اس وجہ سے کہ موضوع آپ کا ماہیت خارجیہ ہے. اس کے ساتھ جو دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں جزء موضوع وہ لحاظ ہے اور لحاظ واقعی جو ہے وہ تصور اور ذہنی ہے. یا قید قرار دے رہے ہیں اور قید بھی ایسی ہے جو ذہنی ہے تب بھی جو ہے نا وہ مشکل پیش آ رہی ہے. تو پھر اس صورت میں آپ کا جو ہے نا وہ اشکال متین ہے. لیکن اگر صورتحال اس طرح نہ ہو بلکہ کس طرح ہو؟ بلکہ اس طرح ہو کہ ہم حکم ماہیت پر لگا رہے ہیں. کس پر لگا رہے ہیں؟ ماہیت پر لگا رہے ہیں. منتہا ماہیت معتبرہ یعنی کیا؟ یعنی ایسی ماہیت کہ جس پر حکم لگانے کے لیے مقام تصور اور مقام حکم میں ہم نے ان کو لحاظ کیا. لحاظ کرنے کے بعد کہا کہ مولا نے کہا کہ یہ ماہیت جس کو میں نے لحاظ کیا ہے یہ ماہیت فلاں قید کے ساتھ جب مقترن ہو یا مقترن نہ ہو یا مثلا بشرط ہو وہ مجھے ماہیت چاہیے. کیا مطلب ہم نے حکم لگاتے وقت صرف اور صرف ان اعتبارات کو لحاظ کیا تھا لیکن موضوع کا جز اس لحاظ کو قرار نہیں دیا. موضوع کے لیے اس لحاظ کو قید قرار نہیں دیا بلکہ حکم لگاتے وقت تصور کر کے کہا کہ یہ والی ماہیت چاہیے خارجی میں ہمیں. تو پھر اس صورت میں یہ جو موضوع ہے قضیہ جس کی وجہ سے موضوع بنا ہے یہ جو موضوع ہے وہ ماہیت معتبرہ ہے نہ کہ ماہیت ملحوظہ ہے. ماہیت معتبرہ ہے نہ کہ ماہیت ملحوظہ ہے. جہاز تو ہو رہے ہیں نا آپ کہہ رہے کہ بھائی جب آپ موضوع کے اوپر حکم لگا رہے تو اس میں سے کسی ایک کا جہاز تو کر رہے ہیں جی.
تو لحاظ کرنا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو اور ملاحظہ پیش کریں تو یہ آپ کا اشکال جو آ رہا ہے یہ دفع ہو جائے گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ مطلب واضح نہیں ہوا۔ مصنف یہاں پہ دو شاہد پیش کرتے ہیں، دو شاہد اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پر جب ہم موضوع پر ایک حمل لے کے آ رہے ہیں، ایک حکم لے کے آ رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ جو اعتبارات ہیں یہ بے عنوان لحاظ نہیں ہے، موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ دو شاہد پیش کر رہے ہیں۔ پہلا شاہد یہ ہے کہ جو بھی آپ قضیہ لے کے آتے ہیں اس پر جو حمل کرتے ہیں، حمل ایک حکم ہے، تو جب موضوع کو لے کے آئیں گے اس پر ایک محمول لے کے آئیں گے تو محمول موضوع پر حمل کرنے کے لیے موضوع ہوائی تو نہیں ہوگا نا، اس کا لحاظ کریں ایسے وہ بھوت ٹائپ تو نہیں ہوگا نا۔ پہلے آپ کہیں گے کہ یہ موضوع ہے، اس موضوع کے خد و خال یہ ہے، پھر اس پر حمل لے کے آئیں گے۔ تو جب موضوع کو آپ تصور کرتے ہیں، موضوع کا آپ لحاظ کرتے ہیں، تو وہ جو موضوع ہوتا ہے ملحوظ بما وہ ملحوظ ہوتا ہے، اس میں لحاظ اس موضوع کا حصہ ہوتا ہے، یعنی لحاظ صرف اور صرف حمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، فقط حمل کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ محمول کس موضوع کا ہے۔ پہلا شاہد ہمارا یہ ہو گیا کہ کوئی بھی محمول جب موضوع پر لے کے آتے ہیں تو پہلے موضوع کو ہم ملحوظ کرتے ہیں، وہ جو موضوع کو ہم ملحوظ کرتے ہیں ایک لحاظ لے کے آتے ہیں تو وہ لحاظ موضوع کا حصہ نہیں ہوتا۔ دوسرا شاہد جو ہم اصول اول میں بالکل شروع سے پڑھ چکے تھے وضع کی بحث میں، کہ جب ہم ایک معنی کے لیے ایک لفظ کو وضع کر رہے ہیں، ایک معنی ہے مثلا حیوان مفترس، خارج میں یہ جو چیر پھاڑنے والا حیوان ہے، اس معنی کے لیے ہم لفظ اسد کو وضع کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ ہم تصور کریں، ٹھیک ہے، معنی کا تصور کریں کہ یہ جو معنی ہے کون سا معنی ہے، پھر اس کے لیے ہم لفظ کو جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی جو لحاظ ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، وہ تصور موضوع لہ کا حصہ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف وضع کو درست کرنے کے لیے، تاکہ وضع بھی ایک قسم کا حکم ہے، جب حکم لگا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ جو موضوع ہے وہ آپ کے لیے مشخص ہونا چاہیے، تو وہاں پر بھی وضع کے لیے لحاظ موضوع کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بات حنفی میں بالکل اسی طرح ہے۔ تو بھائی اس کا پھر فنکشن کیا ہے؟ یہ جو لحاظ ہے محمول میں، الفاظ میں، کہتے ہیں یہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ مصحح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جز نہیں ہوتا ہے، مصحح ہوتا ہے۔ مصحح کیا مطلب ہوتا ہے؟ مصحح کہ وہی ہم نے جو اپنے سادی سی عبارت پیش کیا تھا، تاکہ حکم ہوا میں نہ چلا جائے، ایک بھوت ٹائپ کا نہیں ہے کہ آپ کہاں پہ لگا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہو جس پر جا کے آپ حکم لگائیں، موضوع کے لیے وہ کیفیت پیدا کریں، اس کو تعبیر کرتے ہیں مصحح سے۔ تو لہٰذا یہ لحاظ مصحح ہے نہ کہ جز ہے۔ تو اشکال سارا کا سارا کس صورت میں تھا کہ وہ موضوع کا جز بن رہا تھا، اور کل ہم نے جو سارے کی ساری تعبیر کی تھی کہ موضوع مرکب ہے، اس کا ایک جز یہ ہے، چاہے وہ قید سے مرکب ہو، چاہے جو ہے وہ جز سے مرکب ہو، ہم کہہ رہے کہ نہیں، اب ماہیت، ہماری ماہیت معتبرہ ہوئی جز ہے، نہ کہ یہ جو لحاظ ہے اس کا جز ہی نہیں ہے۔ ولیکن قد یستشکل فی کل ذالک، عبارت دیکھیں، اس کا کل ہم نے ترجمہ نہیں کیا تھا کہ یہ جو اوپر جتنی بھی ہم نے صورتحال بیان کی ہے، اس میں اشکال کیا جاتا ہے بأن هذه الاعتبارات الثلاثه، یہ جو تین اعتبارات ہیں، اعتبارات ذہنیت، یہ ذہنی ہے، لا موطن لها الا ذہن، کیونکہ اعتبار ہے اور لحاظ ہے وہ ذہنی ہوا کرتا ہے، ان کا موطن جو ہے وہ ذہن ہے۔ فلو قیدت الماہیت بأحدها، اگر ماہیت کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مقید کیا جائے، انما تؤخذ موضوعا للحکم، جب ماہیت کو موضوع قرار دے رہے ہیں حکم کے لیے، یعنی ماہیت موضوع اور وہ جو خارجی چیز ہے اس کے لیے محمول ہے، لازم ان تکون جمیع القضایا ذہنیتا، اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی قضایا ہیں وہ سارے کے سارے ذہنیہ بن جائیں گے، عدا حمل ذاتیات، سوائے جو ہے وہ جب آپ ماہیت کو اس کے لیے محمول جو قرار دے رہے ہیں اس کی ذاتی قرار دے رہے ہیں، مثلا الحیوان، الانسان حیوان یا ناطق باللسان، التی قد اعتبرت فیہا الماہیت، کہ ذاتیات کے جن میں ماہیت کو اعتبار کیا جاتا ہے، من حیث ہی، اس میں حیث ہی ہوتا ہے، کوئی اور خارجی چیز لحاظ ہی نہیں ہوتی تاکہ یہ اشکال پیش آئے۔ وَلَبَطَلَتِ الْقَضَايَا الْخَارِجِيَّةُ وَالْحَقِيقِيَّةُ، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا جتنے بھی قضایا خارجیہ ہیں سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے، جتنے بھی قضایا حقیقی ہیں سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے۔ معنیٰ عمدۃ القضایا،
حالانکہ قضایا جو ذہنیہ، خارجیہ اور حقیقیہ میں سے عمدہ قضایا خارجیہ اور حقیقیہ ہوا کرتے ہیں۔ بل استحال فی التکالیف الامتثال، بلکہ جو ہے نا تکالیف میں امتثال کرنا ہی محال ہو جائے گا، ہم تکلیف کو امتثال نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ لأن ما هو موطنہ ذہن، اس وجہ سے کہ وہ قضیہ جس پر حکم بار ہوا ہے اس کا موطن اگر ذہن ہے، لأن ما هو موطنہ یعنی تکلیف، یہاں معنی نفی میں مراد ضمائر یعنی تکلیف کی جائے گی، لیکن میں اس کو کھول رہا تھا۔ یمتنع ایجادہ فی الخارج، اس تکلیف کو خارج میں ایجاد کرنا ممتنع ہے۔ یہاں پہ یہ مکمل ایک ہی اشکال ہے یا اسی کا دنبالہ ہے؟ ہاں، اور یہ جو بیچ میں عبارت آئی کہ ادا ہم ذاتیات التی کرو تبرت فی نمایت محض ہوئی، یہ ادا کو کس بات سے واضح مطلب ہے؟ وہذا الاشکال وجیہ، مصنف کہتے ہیں کہ یہ اشکال وجیہ ہے۔ لو کان الحکم علی الموضوع بما هو معتبر باحد الاعتبارات ثلاثت، یہ اشکال وجیہ ہے کہ اگر موضوع پر جو حکم لگایا جا رہا ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو اعتبارات ثلاثہ ہیں ان میں سے ایک کو ہم معتبر قرار دے رہے ہیں، علی وجہ اس طرح قرار دے رہے ہیں کہ یکون الاعتبار قیدا فی الموضوع، کہ یہ اعتبار موضوع کے لیے قید ہے، او نفسہ هو الموضوع، یا یہ اعتبار خود موضوع ہے۔ خود موضوع ہے نا، جزء موضوع ہے۔ خود موضوع ہے مطلب ہے کیونکہ قید جو ہے وہ خارجی چیز ہوتی ہے نا، ہم نے پڑھا ہے شروط اور قید میں، قید جو ہے وہ مرکب کا حصہ نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے نفس کی تعبیر کی ہے۔ نفس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو اعتبار پورا کا پورا موضوع نہیں، جزء موضوع بھی موضوع ہے، اس عبارت کو جو ہے نا ملحوظ رکھے۔ او نفسہ هو الموضوع یعنی جزء موضوع ہے۔ اور البتہ میری فہم ہے، اگر اس سے آپ کسی اور کی بہتر فہم ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، شاید اعتبار ہی تمام موضوع ہے، تمام موضوع منسجم نہیں ہوتا عبارت سے جو ہے نا، اس کا کوئی اور درست طریقہ کار جو نظر نہیں آیا۔ ولیکن لیس الامر کذالک، یہ علی وجہ والی جو صورتحال ہم نے بیان کی کہ یہ اعتبار قید موضوع ہو یا یہ لحاظ جزء موضوع ہو یعنی خود موضوع ہو، کہتے ہیں کہ ما نحن فی مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ فإن الموضوع فی کل تلک القضایا هو ذات الماہیت المعتبرۃ، جتنے بھی قضایا ہیں اس قضایا ان قضایا میں موضوع وہی ماہیت ہے، منتہا ماہیت معتبرہ۔ ماہیت معتبرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس کو ولیکن لا بقید الاعتبار، یہ ماہیت معتبرہ میں یہ جو معتبرہ ہے قید اعتبار کے ساتھ نہیں، بلکہ بمعنی ان الموضوع فی شرط شیء، یہ جو تین اعتبارات ہیں ان میں سے ہر ایک کی ہم توضیح دے رہے ہیں آپ کو۔ خلاصہ تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ لحاظ قید نہیں ہے، اب کیسے قید نہیں، ان میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ بمعنی ان الموضوع فی شرط شیء، وہ موضوع کے جہاں پر ہم نے اعتبار کو شرط شے قرار دیا تھا، لحاظ کو شرط شے قرار دیا تھا، وہاں پر الماہیت المقترنۃ بذالک شیء، عبارت میں لکھے بمعنی ان الموضوع فی شرط شیء، شرط شے میں جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ الماہیت، موضوع کے لیے خبر قرار دی، الماہیت المقترنۃ بذالک شیء، ایسی ماہیت مطلوب ہے کہ جو ماہیت مقترن ہو خارج میں اس شے کے ساتھ، یعنی وہ شے خارج میں ماہیت کے ساتھ ہمیں چاہیے، نہ کہ ایسی ماہیت کہ جس میں لحاظ شرط ہے۔ پہلی صورت یہ ہو گئی لل مقترنۃ بلحاظ ہی و اعتبار ہی، نہ کہ ماہیت کے جو مقترن ہو لحاظ شے یا اعتبار شے کے ساتھ۔ دوسری صورت وفی شرط لا، جو دوسری صورت تھی کہ ہم لحاظ کریں گے بشرط لا، یعنی یہ فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے، اس میں کہتے ہیں کہ الماہیت المقترنۃ بعدم ہی، ایسی ماہیت مطلوب ہے کہ جو ماہیت مقترن ہو عدم ذالک شیء، کہ فلاں چیز کو نہیں ہونا چاہیے، یہ مراد ہے۔ لا بلحاظ عدم ہی، نہ کہ اس اعتبار سے کہ اس شے کا لحاظ کیا ہم نے کہ اس کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے، لحاظ کو دخالت نہیں ہے۔ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت
وفی لا بشرط، تو لا بشرط تھا، اس میں الماہیت غیر الملاحظت معہا الشیء ولا عدمہ. یہ تیسری شکل میں تھوڑی سی عبارت جو ہے وہ فنی ہے، اس میں جو ہے میرا ساتھ دیں. وفی لا بشرط، لا بشرط میں جو ماہیت ہے ایسی ماہیت ہے کہ الماہیت الغیر الملاحظت ہے، کہ جس ماہیت میں یہ لحاظ کیا گیا ہے، کہ جس ماہیت میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ماہیت ملحوظ نہیں ہے فلاں شے کے ساتھ کہ فلاں شے ہونی چاہیے، ولا عدمہ، اور فلاں شے نہیں ہونی چاہیے. یعنی تیسری صورت میں ایسی ماہیت ہمیں چاہیے کہ جس میں فلاں شے کے ہونے کو بھی نہیں کہا گیا اور نہ ہونے کو بھی نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات تمام ہو گئی. بات یہاں تک معاملہ کی طرف ہو جائے گا. جی معاملہ کی طرف ہو جائے گا. نہیں، لحاظ ہے، نہیں لحاظ ہے. ٹھیک ہے، اس کو لحاظ کر کے کہے کہ ہونا چاہیے اور پھر یا لحاظ کر کے کہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے. اس وجہ سے مصنف کی تیسری یہ جو عبارت ہے نا، تیسری میں تھوڑی سی مغلق ہے. دوبارہ دیکھیں، ولا وفی لا بشرط الماہیت غیر الملاحظت معہا الشیء. الماہیت ایسی ماہیت، غیر الملاحظت اس کے لیے صفت بنائے کہ جس میں لحاظ نہیں کیا گیا ہے شے کے ہونے کا. ہاں، جس میں لحاظ نہیں کیا گیا ہے شے کے ہونے کا، یعنی لحاظ کر کے کہے کہ یہ ہونی چاہیے، پہلی کے برعکس. ایسا نہیں کہ مطلق لحاظ کی نفی ہے، بلکہ اس شے کے ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا کہ خارج میں وہ شے ہونی چاہیے. یوں عبارت میں جو ہے نا وہ اس کو یوں لکھا ہے. ولا عدمہ، نہ دوبارہ اس بارے کے ساتھ الماہیت غیر الملاحظت معہا عدم ذالک الشیء، اور نہ ہی ایسی ماہیت ہے کہ جس کے ساتھ اس کے نہ ہونے کا لحاظ کیا گیا ہو، ایسی بات بھی نہیں ہے. ولل ملاحظت، یہ اسی کے ساتھ ہے، ولل ملاحظت بعدم لحاظ الشیء و عدمہ، اور نہ ہی ماہیت ہے. ہاں، ولا ہے آپ کے یہاں، ولا ہے، ولا لا ہے، لا ہے، لا ہے فقط، لا لا ہے، نہیں لا ہے، ولا نہیں ہے. بات یہاں تک تمام ہو گئی. پھر اگلا ہے کہ نہ کی، یہ ہے اصل مراد، یہ ہے نہ کہ یہ مراد ہے. اب اس کو مطلب ہے نہ کہ یہ مراد ہے کہ وہ ماہیت ہے کہ جس میں لحاظ کیا گیا ہو بے عدم لحاظ الشیء، کہ اس میں کسی شے کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، وہ عدم ہو، اور نہ ہونے کا لحاظ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اصل جو ہے نا یہ ماہیت کیا بن جائے، محملہ بن جائے، ایسا نہیں ہے. واضح ہے. اس طرح سے میں نے کہا کہ یہ جو عبارت ہے تیسری میں، چونکہ لا اس میں زیادہ ہے، اصل جو ہے وہ مطلب پھر گم ہو جاتا ہے. وَإِلَّا کا مطلب یہ الا کہاں میں استثناء ہے، یعنی اگر اس میں لحاظ کیا گیا تینوں میں سے ایک ہو لحاظ ہو. وَإِلَّا تیسری شک کے ساتھ ہے یا سب کے ساتھ ہے؟ نہیں، تیسری میں لگا سب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو کہا تھا کہ بے معنی، عبارت کو یہاں سے ملا ہے، بے معنی ان الموضوع فلاں 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 ہے، لل مقترنہ بے لحاظ و اعتبار ہی، نہ کہ وہ ماہیت ہے کہ جو لحاظ اور اقتران کے ساتھ ہے. وَإِلَّا اگر یوں ہوتا تو، وَإِلَّا کو اگر آپ لکھنا چاہیں وَإِلَّا یعنی وَإِنْ كَانَتْ مُقْتَرِنَةً بِأَحَدِ اللِّحَاظ، یوں وَإِنْ كَانَتْ یعنی إِنْ كَانَتِ الْمَاهِيَةُ مُقْتَرِنَةً بأحد اللحاظ، اعتبارات ثلاث میں کہ ان تینوں میں سے ایک ہو جائے تو لکانت الماہیت معتبرۃ فی الجمیع بشرط شیء. اگر لحاظ کو مصنف کہتے ہیں، اگر لحاظ کو ہم جزء موضوع قرار دیتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی قضایا ہیں ان میں موضوع بشرط شیء بن جاتا ہے، بشرط لحاظ والاعتبار. پھر اس صورت میں دوسرے دو لحاظ نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لحاظ کو جزء موضوع قرار نہیں دیا ہے. نام اگر جزء موضوع نہیں ہے تو کیا ہے، اس کو نام میں بیان کر رہے ہیں. نام حاضر الاعتبارات ہی صحیحۃ ہی المصححۃ لموضوعۃ الموضوع، یہ جو اعتبارات ہیں یہ موضوعیت موضوع کو تصحیح کرنے والے ہیں، علی الوجہ اللازم، اس طرح کہ الذی یقتضی ہے واقع الحکم، اس طرح ضروری ہے کہ اس
جو واقع الحکم ہے، جو حقیقت حکم ہے، اس لحاظ کا تقاضا کر رہے ہیں. یعنی حکم لگانا، حکم کی حقیقت لگانا تقاضا کر رہا ہے کہ پہلے لحاظ کریں پھر حکم لگائیں. الذی یقتضی ہے یعنی الذی کی طرف پلٹا ہے واقع الحکم. لا انہا ماخوذۃ قیدا، نہ کہ اس طرح ہے کہ ان کو ماخوذ کیا گیا ہے قید فی ہے فی الموضوع حتی تکون جمیع القضایا ذہنیۃ، تاکہ اشکال آزمائے کہ تمام کے تمام قضایا جو ہے وہ ذہنی بن گئے ہیں. ولو کان الامر کذالک، اگر امر اس طرح ہوتا لکان الحکم بذاتیات ایضا قضیۃ ذہنیۃ. یہاں پر مصنف اشارہ کر رہے ہیں اس استثناء کی طرف. اگر لحاظ بما ہوا لحاظ کو اس طرح لے کے آنا، یعنی لحاظ کو آپ مصحح قرار نہ کریں بلکہ کہیں کہ ہر صورت میں لحاظ کیا ہے، جزء موضوع ہے، تو یہ اشکال تو یہاں پر بھی لازم آتا ہے. وَإِلَّا وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَكَانَ الْحُكْمُ بِذَاتِيَاتِ، ذاتیات کے ذریعے بھی حکم لگانا ایضاً قضیۃً ذہنیۃً، وہ بھی جو ہے وہ قضیہ ذہنیہ بن جاتا. لِأَنَّ اعتبار الْماہیۃ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَيْضًا اعتبار ذہنی، کیونکہ ماہیت کو بے ما ہو ماہیت یعنی ذات کے ذریعے بھی تصور کر کے حکم لگانا وہ بھی تو ایک اعتبار ہے، تو لہذا یہ اشکال وہاں پر بھی چلا جائے گا. وَمِمَّا یعنی یہ گویا کہ جواب نقضی ہو جائے گا. اگر آپ منکر ہیں اور کہتے ہیں بھائی لحاظ تو ہے نا، لحاظ ہے تو بس یہ قضیہ ذہنیہ بنے گا، کہتے ہیں پھر آپ ماہیت میں جس میں ہم حمل کر رہے ہیں ذاتی کے ذریعے، وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر بھی یہ لازم آتا ہے. وَمِمَّا يُقَرِّبُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ كَوْنِ الْاعْتِبَارِ مُصَحِّحًا لِمَوْضُوعِيَةِ الْمَوْضُوعِ لَا مَأْخُوذًا فِيهِ، کہتے ہیں کہ وہ چیز جو اس ہمارے مطلب کو قریب کرتی ہے کہ یہ جو اعتبار اور لحاظ ہے مصحح ہے موضوعیت موضوع کے لیے، نہ کہ ماخوذ ہے اس میں بعنوان قید. بأنه لا بد منه عند الحكم بشيء، حالانکہ اس کا ہونا بھی ضروری ہے جب اس پر ہم حکم لگاتے ہیں. وہ یہ ہے، وہ کیا ہے یہ کہ ان کل موضوع و محمول لا بد من تصوره في مقام الحمل، کہ ہر موضوع اور محمول کو جب ہم اس پر حمل کرتے ہیں تو تصور کرنا ضروری ہے حمل کے وقت. وَإِلَّا لَاسْتَحَالَ الْحَمْلِ، وَإِلَّا جو ہے وہ حمل کرنا محال ہو جائے گا. کیوں محال ہو جائے گا؟ کہ یہ حمل آپ کس موضوع پر کر رہے ہیں، کون سا موضوع ہے کس موضوع کے لیے ہے، کون سا حمل ہے کس موضوع کے لیے ہے. ولیکن هذه اللابدیت لا تجعل تصور قیدا للموضوع، یہ جو لابدیت ہے کہ حتماً ہمیں تصور کرنا چاہیے موضوع اور محمول کا، یہ کہتے ہیں کہ ضرورت موضوع کو اس تصور کو قید نہیں بناتی موضوع کے لیے او المحمول کے لیے. وانما تصور هو المصحح للحمل وبدونه لا يمكن الحمل، یہ صرف اور صرف حمل کو تصحیح کرنے کے لیے، اس کے بغیر حمل کرنا صحیح نہیں ہے. پہلا شاہد ہو گیا. دوسرا شاہد وَكَذَلِكَ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ لَفْظِ فِي مَعْنَاهُ، کہ لفظ کو جب ہم استعمال کرتے ہیں اپنے معنی موضوع لح میں، البتہ یہاں پر استدراک میں کرتا ہوں، مطلب ہے وہ میں وضع کی مثال دی، یہاں پہ استعمال کی مثال ہے، اگرچہ دونوں بن سکتی ہے. خود وضع کے وقت بھی واضح کے لیے ضروری ہے کہ تصور کرے. دوسرا جو مرد ہوتا ہے کہ جب مستعمل اس کو استعمال کرتا ہے معنی حقیقی میں تب بھی لحاظ ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ والا مرد نہیں جو میں نے خلاصے میں بیان کیا تھا، بلکہ یہ دوسرے والا مرد ہے. لہذا یہ اس دقت کو آپ ملحوظ کریں. اصل مطلب کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، لیکن مورد کے عبارت تطبیق میں جو ہے فرق پڑے گا. وَكَذَلِكَ عِنْدَ اسْتِعْمَالِ لَفْظِ فِي مَعْنَاهُ، کہ جب ہم معنی حقیقی میں اگر کسی لفظ کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو لابد من تصور لفظ والمعنی، تو وہاں پر بھی ضروری ہے کہ لفظ اور معنی دونوں کو تصور کرے. ولیکن تصور لیس قیدا لللفظ، یہ جو تصور ہے وہ لفظ کے لیے قید نہیں ہے. ولا للمعنی فلیس لفظ دالا بما ہوا متصور فی الذہن، لفظ جب اپنے معنی حقیقی پر دلالت کرتا ہے اور ہم نے اس کا تصور کیا ہے تو یہ معنی حقیقی پر دلالت کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ متصور فی الذہن ہے. ٹھیک. وَإِنْ كَانَتْ دَلَالَتُهُ فِي ظَرْفِ تصور، اگرچہ اس کی دلالت جو ہے وہ ظرف تصور میں ہے. وَلَلْ مَعْنَى مَدْلُولًا بِمَا هُوَ مُتَصَوِّرٌ، اور اسی طرح یہ تو لفظ کی بات ہو گئی، اور اسی طرح جو معنی ہے یہ مدلول قرار پا رہی ہے نہ کہ اس عنوان سے کہ یہ متصور ہے. وَإِنْ كَانَ مَدْلُولِيَتُهُ فِي ظَرْفِ تَصَوُّرِ، اگرچہ اس کی جو مدلولیت ہے وہ ظرف تصور میں حتماً ہے. وَيَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ التَّصَوُّرُ قَيْدًا لِللَّفْظِ أَوِ الْمَعْنَى،
کہتے ہیں کہ یہ تصور جو ہے وہ قید لفظ قرار پائے یا قید معنی قرار پائے، یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ وہاں پر ہم نے بیان کیا تھا کیوں محال ہے، کیونکہ یہاں دور لازم آتا ہے یا خلف لازم آتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْإِسْتِعْمَالُ بِدُونِهِ، اگرچہ تصور قید نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بغیر استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ فتصور مکوم للاستعمال، تصور جو ہے وہ استعمال کے لیے مکوم ہے، لا للمستعمل فیہ ولا لللفظ، نہ کہ جو ہے وہ مستعمل فی اور لفظ کے لیے، یعنی معنی اور لفظ کے لیے مکوم نہیں ہے، بلکہ خود استعمال کے لیے جس طرح ہم نے کہا تھا، اس کو اس کے ساتھ ملائیں، ہم نے کہا تھا کہ جب ماہیت پر ہم حکم لگاتے ہیں تو یہ تصور اس حکم لگانے کے لیے ضروری ہے، نہ کہ ماہیت کا حصہ نہیں ہے، لیکن حکم اور حمل کے لیے۔ تو معنی نفی میں بھی یہ جو معنی اور لفظ ہے تصور اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ استعمال ایک فعل ہے، اس فعل کے لیے ضروری ہے۔ فتصور مکوم للاستعمال، یہ مکوم ہے استعمال کے لیے، لا للمستعمل فی یعنی معنی، ولا لللفظ نہ کہ مکوم میں لفظ ہے یعنی حصہ لفظ ہے، نہ کہ حصہ معنی ہے۔ وکذالک هو مکوم للحمل، یعنی جو اوپر والے ہم نے بات کی، یہ مکوم ہے حمل ومصحح له، لا للمحمول ولا للمحمول علیہ، یعنی للمحمول یعنی خود محمول ولا محمول علیہ یعنی موضوع، نہ کہ موضوع کا حصہ ہے، بلکہ خود یہ جو حمل ہے، حمل ایک فعل ہے، اس کے لیے قید ہے۔ وعلی ھذا بنا پر یتضح ما نحن بصدد بیانہ، مصنف کہتے ہیں اتنی لمبی چوڑی تفصیل جس خاطر ہم نے کی ہے اس کے لیے جو مطلب ہے بیان کیا آپ کے لیے واضح ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ وَأَنَّهُ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّزْعَ اللَّفْظَ لِلْمَعْنَى لَا يُوكَلُ أَن نقصر اللحاظ علی ذات المعنی، کہ اگر ہم ارادہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لفظ کو معنی کے مد مقابل نہ رکھیں تو یہ معقول نہیں ہے کہ فقط اور فقط ہم اکتفا کریں اس لحاظ پر جو ذات معنی ہے، بما ہوا یعنی معنی بما ہوا، معنی کو لحاظ کریں، اس سے قطع نظر لحاظ نہ کریں، ما قطع نظر عن کل ما اداہا، ما ادا جو ہے نا وہ باقی جو امر خارجی ہے اس کو لحاظ نہ کریں، لأن الوضع من المحمولات الواردۃ علیہ۔ یہاں پر شروعات لکھا ہے کہ دیکھیں مصنف ایک بار استعمال کی بات کی ہے، پھر دوبارہ وضع کی طرف چلے گئے۔ یہاں معنی نفی میں اگر آپ وضع اور موضوعہ کی مثال دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو وہاں پہ رکھتے ہیں، نہ کہ جو استعمال کی بات کرتے ہیں، لہذا اس میں جو ہے نا وہ کیونکہ مطلب ایک ہی اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو فلا بد ان یلاحظ المعنی حینئذ مقیسا الی ما هو خارج عن ذاتہ، تو ضروری ہے کہ ہم لحاظ کریں معنی کا قیاس کرتے ہوئے اس معنی سے جو چیز خارج ہے اس کی ذات سے، اس کو بھی فقط یؤخذ بشرط شیء، پھر جو ہے اس کو شرط شیء کے عنوان سے لیا جائے گا، وقد یؤخذ بشرط لا وقد یؤخذ لا بشرط، ولا يلزم ان يكون الموضوع هو المعنى، اس سے لازم یہ نہیں آ رہا کہ موضوع جو ہے وہ معنی ہے بما له من الاعتبار الذہنی، کہ یہ جو اعتبار ذہنی ہم نے قرار دیا تھا یہ اعتبار ذہنی اس موضوع کا حصہ ہے، بل الموضوع نفس المعتبر وذاتہ، وہ جو موضوع ہے خود جس کو ہم نے اعتبار اور لحاظ کیا ہے اور اس کی ذات ہے، لا بما ہوا معتبر، نہ کہ اس قید کے ساتھ کہ اعتبار اس کا حصہ ہو، والاعتبار مصحح للوضع، یہ جو اعتبار ہے یہ مصحح وضع ہے اور کوئی خارجی چیز نہیں ہے، واضح ہے۔